بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 46 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع، اور یہ اس کا دوسرا حصہ یا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے حوالے سے فقہا نے کیا رہنمائی فرمائی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع اور الموضوع الرابع کی تفصیل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ تفویض اور اس کا حکم کیا ہے۔ تفویض کے جو مطالب تھے یعنی الگ الگ اس کا مطلب ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی اور اس کے حکم کے حوالے سے بھی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ جب عورت تعین مہر کا مطالبہ کرے اور مقدار کے بارے میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح الباب الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع اور الموضوع الرابع میں سے تفویض اور اس کا حکم یعنی التفویض و حکمہ جو اصل ٹائٹل ہے اسی کے متحد دوسرا مسئلہ، جب شوہر کی موت ہو جائے اور اس نے مہر طے نہ کیا ہو تو بیوی کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی خاوند نے نکاح کیا اور قبل از مسیس ابھی تعلقات زوجیت جو ہیں وہ بھی قائم نہیں ہوئے اور اس میں مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، تو ایسی صورتحال میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے، اس کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الموضوع الرابع کا ایک اجمالی خاکہ بھی ہم دیکھیں گے، اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور الموضوع الخامس جو ہے اس کا تعارف بھی ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ الرکن الثانی، الرکن الثانی کا تعارف دیکھ لیں۔ جو باب الثانی میں سے الرکن الثانی ہے یہ فی شروط العقد یعنی نکاح کی شرائط کے حوالے سے ہے، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے فی الاولیاء وہ اولیاء کے حوالے سے ہے، والثانی فی شہود، دوسری فصل جو ہے وہ گواہوں کے حوالے سے، اور تیسری فصل فی صداق مہر کے حوالے سے۔ جو تفصیلی گفتگو ہے وہ ان 3 فصول میں الگ الگ تقسیم کر کے آگے ان کے ماتحت کی جائے گی، یعنی جو نکاح کی شرائط ہیں ان کو 3 فصول میں تقسیم کر کے پھر آگے ان فصول کو تقسیم در تقسیم میں مسائل کو سمجھنے کی اور افہام اور تفہیم کی طرف جانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا سبق ہمارا الفصل الثالث کے حوالے سے ہے، یعنی فی الصداق مہر پہ ہماری گفتگو ہے تو اسی کے حوالے سے ہے، تو الفصل الثالث کو بھی دیکھتے ہیں جی۔ الفصل الثالث جو ہے فی الصداق یعنی مہر کے حوالے سے، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مہر پہ گفتگو ہوگی تو فی ستۃ مواضع، یہ 6 الگ الگ مواضع بنیں گے، اس کے 6 الگ الگ مسائل میں ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا جو ہے فی حکم ہی و ارکان ہی، وہ حکم اور ارکان کے حوالے سے ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، مہر بیوی کو کب ادا کیا جائے گا، مہر خلوت صحیحہ سے قبل از مسیس یا بعد المسیس، ایسی صورتحال میں مہر کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے جو فقہا کا اختلاف سبب اختلاف ہے اس کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ الموضوع الثالث جو ہے فی تشتیر ہی، حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے، یعنی آدھا حق مہر جو ہے وہ کب ادا کیا جائے گا، آدھا حق مہر کب واجب ہوگا، اور اس کے حوالے سے جو امام رحمہ اللہ نے آگے 3 الگ الگ مواضع بنائے اور مسائل میں گفتگو کی، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ الموضوع الرابع جو ہے التفویض و حکمہ، نکاح تفویض کا حکم۔ تفویض سے مراد ایسا نکاح جس میں عقد کی تمام شرائط اور تمام تر جو صورتحال ہے ضروریات ہے وہ مکمل ہوتی ہیں، لیکن اس میں مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا جاتا۔ مہر کو مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے اور فقہا اس کو عقد صحیح بھی سمجھتے ہیں،
اور اس کے حوالے سے گفتگو ہے. آج کا ہمارا سبق اسی سے متعلقہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آگے الموضوع الخامس ہے، پانچواں مسئلہ، جو پانچویں نمبر پہ ہم جس پہ گفتگو کریں گے وہ ہوگا الاصدقۃ الفاسدہ وحکمها، فاسد حق مہر اور ان کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور چھٹے نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، مہر کے حوالے سے اگر زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی اور سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنا آج کا سبق دیکھتے تھے الموضوع الرابع التفویض و حکمہ. اس میں دو مسائل ہیں. احدہما، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اذا طلبت الزوجۃ فرض الصداق واختلف فی القدر، جب عورت مطالبہ کرے مہر کا اور ان دونوں میں مقدار کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے. یعنی جب نکاح ہوا اس وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، وہ نکاح تفویض تھا، اور نکاح کے بعد جب عورت نے مطالبہ کیا مہر کا تو پھر اس کا کیا حکم ہے. ایسی صورتحال میں ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر تو دونوں مقدار پہ راضی ہو جائیں، ایک ہی مقدار ان کے لیے مقرر ہو جائے، طے پا جائے ان کے نزدیک، تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، فلا مانع، اس میں کسی قسم کا کوئی فقہا کا اختلاف نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس میں. لیکن جب اختلاف ہو جائے تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، اس کے حوالے سے بالتفصیل جو ہے الحمدللہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں. دوسرا مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ اذا مات الزوج، جب خامد فوت ہو جائے، ولم یفرض، اور اس نے مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا، هل لها صداق ام لا، تو پھر کیا اس عورت کے لیے صداق یعنی مہر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے. عزیز طلباء کرام، یہ مسئلہ پڑھنے سے اور سمجھنے سے قبل یہ جان لیجیے کہ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں ہم استری کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوا، یعنی تعلقات زوجیت یا مسیس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن وہ نکاح جو ہے وہ نکاح صحیح ہے، اس میں جو تمام تر معاملات اور اس کی شرائط ہیں اس کے علاوہ وہ مکمل ہیں، اور ولی کی اجازت وغیرہ ہر چیز پوری ہے، لیکن مہر صرف مقرر نہیں کیا گیا. تو ایسی صورت میں ہم پھر کیا کریں گے، اس عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. جی، وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک دوسرے مسئلہ کی بات ہے، یہاں دوسرے مسئلہ سے مراد التفویض و حکمہ والا جو موضوع الرابع ہے اس میں سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہی، اور وہ یہ ہے کہ اذا مات الزوج، جب خامد فوت ہو جائے، قبل تسمیت الصداق، صداق کو مقرر کرنے سے قبل، وقبل الدخول بها، اور اس عورت کے ساتھ تعلقات زوجیت قائم کرنے سے قبل، قبل تسمیہ اور قبل الدخول، یہ دونوں شرطیں ہیں. اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح صحیح ہے، جو عقد ہوا ہے وہ عقد بھی صحیح ہے، اور اس کے جو تمام تر معاملات ہیں وہ درست ہیں، لیکن وہ مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہو سکا. فإن مالکا، تو امام مالک رحمہ اللہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ وہ اصحابہ والاوزاعیہ، امام مالک اور ان کے اصحاب اور امام اوزاعی رحمہ اللہ جو ہے ان تینوں کا موقف یہ ہے، قالوا، انہوں نے کہا، لیس لها صداق، اس عورت کے لیے مہر نہیں ہوگا، ولها المتعۃ، اور اس کے لیے المتعۃ، متع سے مراد ایک اصطلاحی معنی ہے، یہاں پہ وہ مراد نہیں، یہاں پہ لغوی معنی مراد ہے. المتعۃ سامان، ساز و سامان، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. متعوہن سے مراد جو ہے سامان دینا باحیثیت یا بقدر استطاعت، جو سامان دیا جاتا ہے اس سے مراد وہ ہے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس لها صداق، اس عورت کو مہر تو نہیں ملے گا، لیکن ولا المتع، اس کے لیے گھر والے جو ہیں اس کے نان و نفقے کا یا اس کے رہن سہن کے لیے گھر کا، کپڑوں کا، یا جو بھی ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی اس کو سامان دیں گے. اور متع کے ساتھ ساتھ یعنی سامان کے ساتھ ساتھ اس کو میراث میں ملے گی، وہ وراثت کی حقدار ہوگی. جو خامد اس کا فوت ہوا ہے
اس کی وہ وارث بنے گی۔ اور میراث کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ جو فرائض میں تفصیلات موجود ہیں کہ اگر عورت کی اولاد ہو پھر اس کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو پھر کتنا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں پھر وہ حصے میں شریک ہو جائیں گی۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ میراث کے احکام کے مطابق ہوگا پھر۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس میں موقف یہ ہے، لہا صداق المثل والمیراث، اس کے لیے مہر مثل بھی ہوگا اور میراث کی بھی وہ وارث بنے گی، وہ حقدار ہوگی۔ یعنی امام مالک اور امام اوزاعی رحمہ اللہ اور اصحاب مالکیہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس عورت کو مہر نہیں ملے گا لیکن وراثت بھی ملے گی اور کچھ نہ کچھ سامان جو ہے وہ بھی گھر والوں کی طرف سے دیا جائے گا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ صداق المثل، اس کو مہر مثل بھی ملے گا اور میراث کی حقدار بھی وہ عورت بنے گی۔ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُودُ، اور اسی پر یعنی یہ جو موقف بیان ہوا ہے اسی پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اور امام داود جو ہے ان کا بھی موقف اسی کے حوالے سے ہے۔ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جب خاوند نے مہر مقرر نہیں کیا تو پھر اس کو مہر مثل ملے گا اور میراث کے حوالے سے تو وہ ویسے ہی حقدار ہوگی۔ وعن الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے، القولان جمیعا، ان کے اس حوالے سے دو اکٹھے اقوال جو ہیں، دو اکٹھے قول جو ہیں وہ منقول ہیں۔ الا ان المنصور عند اصحابہ ہوا مثل قول مالک، لیکن امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے دونوں قول مروی ہے، لیکن دونوں قول کے مروی ہو جانے کے باوجود بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا جو راجح موقف ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہی جھکاؤ ہے ان کا، یعنی کہ اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا ساز و سامان کے طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت کی وہ حقدار ہوگی۔ وسبب اختلاف ہی، آگے امام رحمہ اللہ ان کا سبب اختلاف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ سبب اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معارضۃ القیاس للاثر، وہ یہ ہے کہ ایک اثر جو ایک اثر منقول ہوا، اثر سے مراد ایک روایت جو مروی ہے وہ اور قیاس جو ہے ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف آ رہے ہیں، اثر اور ہے اور قیاس اور ہے۔ اما الاثر، جہاں تک اثر کی بات ہے، فہوا، اور وہ اثر یہ ہے، ما رویہ، جو روایت کیا گیا ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ سئل، بے شک ان سے سوال کیا گیا، ان حاضر المسئلہ، اس مسئلہ کے بارے میں، فقال، انہوں نے کہا، اقول فیہا برأیی، میں اس مسئلہ میں اپنی رائے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، فإن کان صوابا، اگر یہ بات درست ہوئی، فمن اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگی، وإن کان خطأ فمنی، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی یا کمی بیشی ہو گئی اور غلطی یا رائے جو ہے وہ ثواب کی حد تک نہ پہنچ سکی، فمنی، تو یہ میری طرف سے ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس یہ مسئلہ آیا اور ان سے یہ پوچھا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ میں پہلے خاموش ہوئے اور بتلایا کہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی نص واضح طور پہ موجود نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر یہ کہا کہ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے رہنمائی نہیں لے سکتے تو پھر ہم کس سے رہنمائی لیں؟ کہتے ہیں اِلَّمْ نَجِدِ الْجَوَابَ عِنْدَ أَصْحَابِ رسول اللہ فَأَيْنَ نَجِدْ، تو ہم کہاں سے یہ جواب اس کا حاصل کریں؟ تو امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اس معاملے میں کافی دیر غور و خوض کیا، بعض روایات کے مطابق کئی دن تک اس مسئلہ کے بارے میں مسلسل غور و خوض کرتے رہے، سوچتے رہے، پھر اس کے بعد یہ کہا فَإِن كَانَ صَوَابًا، اگر میری یہ رائے درست ہو گئی، درستگی کو پہنچ گئی، قرآن اور سنت کے مطابق ہو گئی، فَمِنَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگی، وَإِن كَانَ خَطَأً، اگر یہ میری بات، میری رائے درستگی کو نہ پہنچ سکی، فَمِنِّي، تو یہ میری طرف سے ہوگی، آرا، میرا خیال یہ ہے، اس میں میرا جو رائے ہے اس میں میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے، ارا لها صداق امرأۃ، کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں
عورت کو مہر ملے گا من نسائہا، اس عورت کی جو مثل ہے ان عورتوں کی مثل، یعنی مہر مثل اس کو ملے گا، لا وقص ولا شططا، اس میں نہ کمی کی جائے گی اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی، کمزور سمجھ سے ہوئے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا جائے گا، جتنا مہر مثل بنتا ہے اتنا ہوگا۔ وعلیہ العدہ، اور وہ عورت جو ہے اس پہ عدت بھی ہوگی، وہ 4 ماہ 10 دن بیوہ کی جو عدت ہے وہ عدت گزارے گی۔ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اور اس کے لیے میراث جو ہے وہ بھی مقرر ہوگی، اس کو وراثت سے حصہ ملے گا۔ فقام معقل بن یسار الاشجعی، معقل بن یسار الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے، فقال، اور کہتے ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اس مسئلہ میں، میری یہ گواہی ہے، لقضیت فیہا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروع بنت واشک، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں ایسا فیصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا بروع بنت واشک کے بارے میں۔ خرجہ ابو داود والنسائی والترمذی وصححہ، اس اثر کو روایت کرنے والے امام داود، امام نسائی، امام ترمذی ہیں اور اس کو درست بھی کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ عزیز صحابہ کرام، یہاں پہ 2 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 کہ بعض فقہا نے معقل بن یسار کی بجائے معقل بن سنان کا ذکر کیا ہے، جبکہ تمام تر تحقیق اور شواہد کے مطابق راجح موقف یہ ہے کہ یہ معقل بن یسار ہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جو سب سے زیادہ میرے لیے خوشی کا دن تھا وہ یہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، جو دین میں بھی اگر کوئی بات کہتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ بہرکیف اب ہم آگے دیکھتے ہیں دوسرا جو اس کا سبب اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا، جہاں تک قیاس کی بات ہے، وہ قیاس جو اس حدیث کے معارض ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے، فَهُوَ، وہ یہ ہے کہ أَنَّ الصَّدَاقَ عِوَضٌ، یہ مہر جو ہے ایک عوض ہے، جیسے ثمن ایک عوض ہوتا ہے ایسے یہ ایک عوض ہے۔ فَلَمَّا لَمْ يُقْبَضِ الْمُعَوَّضُ، جب تک معوض یعنی جو چیز عوض میں لی جاتی ہے جب تک اس کو قبضے میں نہیں لیا گیا، لم یجب العوض، تو تب تک عوض جو ہے وہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے، قیاساً علی البیع، بیع پر قیاس کیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، 2 آدمی ہیں، ایک کے پاس ایک گھڑی ہے جو وہ بیچنا چاہتا ہے اور دوسرے کے پاس اس کی قیمت ہے، تو بیع کا اصول یہ ہے کہ جب دونوں کی قیمت طے پہ آ جائے تو عوض وہ دے گا، جس کے پاس قیمت ہے وہ عوض دے گا، اور معوض یعنی گھڑی اپنے قبضے میں لے گا، جب قبضے میں لے گا تو عوض ادا کرے گا۔ اب جب خامد نے عورت سے تعلقات زوجیت قائم ہی نہیں کیے، معوض جو ہے وہ اس نے اپنے کنٹرول اور قبضے میں لیا ہی نہیں ہے، تو پھر عوض کیوں ہوگا؟ یعنی بیع پر اس کو قیاس کیا، دوسری طرف اثر ہے اور ایک طرف قیاس یعنی ایک بیع پر قیاس ہے۔ وقال المزنی، اور امام مزنی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں عن الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ سے، فی هذه المسئلہ، اس مسئلہ کے بارے میں کہتے ہیں، ان ثبت حدیث بروا، اگر بروا والی روایت جو ہے وہ ثابت ہو جائے، بروا بنت واشک والی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، اگر وہ روایت ثابت ہو جائے تو فلا حجت فی قول احد مع السنہ، پس نہیں ہے دلیل فی قول احد، کسی ایک کی بات میں، کسی ایک کے قول میں، مع السنہ، سنت کے ہوتے ہوئے۔ جب ایک طرف سنت آ گئی اور دوسری طرف کسی کا قول ہو تو سنت کے ہوتے ہوئے کسی قول میں، قیاس میں، اس کی رائے میں کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ والذی قالہ هو الصواب واللہ عالم، اللہ اس مسئلے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آگے ہم اس باب کا یعنی الموضوع الرابع فی تفویض المہر، اس کا خلاصہ دیکھ لیں، اجمالی خاکہ۔ 2 مسائل تھے اس میں۔ نمبر 1، جب عورت اپنے خاوند سے مہر کا مطالبہ کرے
اور ان دونوں کے اختلاف ہو جائے کہ مقدار کتنی ہو، اس چیز کے اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ اور دوسرا مسئلہ جو آج ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جب شوہر کی موت ہو جائے اور اس نے مہر مقرر نہ کیا ہو تو پھر اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اب آگے ہم الموضوع الخامس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الموضوع الخامس جو ہے وہ فی الاصدقۃ الفاسدہ، فاسد مہر کے بارے میں ہے، اور اس میں جو فاسد مہر ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، اما لعینہ ہی، یا تو وہ بذات خود ہے ہی فاسد ہے، جیسے کوئی شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح وہ چیزیں جن کی ملکیت جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس میں موجود کسی صفت کی وجہ سے۔ اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے الباب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع تفویض اور اس کا حکم، اس میں سے جب شوہر کی موت ہو جائے اور اس نے مہر طے نہ کیا ہو تو بیوی کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، بشرط یہ ہے کہ نکاح صحیح ہو اور اس نے ہم بستری نہ کی ہو، یعنی تعلقات زوجیت جو ہیں وہ قائم نہ ہوئے ہوں۔ اس کے بعد ہم نے الموضوع الرابع کا اجمالی خاکہ دیکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے الموضوع الخامس کا ابتدائی تعارف بھی جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز الباب الثانی رکن الثانی الفصل الثالث میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ جب عورت تعین مہر کا مطالبہ کرے اور مقدار کے بارے میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کے حوالے سے اختلاف اور سبب اختلاف جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔